بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو احباب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگلی صفوں میں تشریف لائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو سہولت بھی ہو اور ہمیں زیادہ اجر و ثواب بھی ملے۔ پچھلی صفوں میں جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگلی صفوں میں آ جائیں۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نصیب فرمایا اور ہمیں اسلاف، اکابر، بزرگان دین، اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلایا۔ اللہ جل شانہ جن بندوں سے محبت فرماتے ہیں انہیں تفقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں، دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ آج کے دور میں جو حالات ہیں ملک کے اور ملت کے، اس میں دین کی سمجھ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، شرعی حدود کیا ہے، سنتوں کے مطابق زندگی کیا ہے، خلاف سنت کیا ہے، خوشی اور غمی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کرنا، اس کی پابندی کرنا، اس پر عمل کرنا کتنا اہم ہے۔ انسان کو بطور خاص ایمان والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری رہبری اور میری رہنمائی کے لیے آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین پیش فرمایا جو بہت آسان ہے، امتیوں نے اسے مشکل بنا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین پر چل کر امت کو ایک پیغام دیا، میسج دیا کہ یہ دین بہت آسان ہے۔
سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا انسانیت کے سامنے ایک فارمولہ پیش کر رہے ہیں جس میں سکون ہے، امن ہے، چین ہے، جس کے اندر جو ہے بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش فرمایا ہے وہ دین پر چلنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوا، بلکہ اس دین پر چلنے کے بعد اسے نفع ہی ہوتا رہا، دنیا کا بھی نفع ہوا اور آخرت کا بھی نفع ہوا۔ بزرگان دین اولیاء کرام نے انہی تعلیمات کو عام کیا اور بہت زیادہ زور جن چیزوں کے اوپر دیا جہاں عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، مجاہدے ہیں، خانقاہی طرز فکر کی زندگی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے معاملات کو، اخلاق کو اور خاص طور پر حرام سے بچنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اس لیے کہ آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ 40 سال کی عبادت ضائع کر دیتا ہے۔ بہت بچنے کی ضرورت ہے، اور اگر کسی وجہ سے زندگی میں حرام داخل ہو گیا تو اس کو تعویل نہیں کرنا چاہیے، اس کا جواز نہیں نکالنا چاہیے، اس پر ڈھٹائی اور ضد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ قبول کر لینا چاہیے اپنی خامی ہے، ہماری خرابی ہے، کسی وجہ سے ہم سے یہ غلط کام ہو جا رہا ہے، آپ دعا کیجئے انشاءاللہ میں اس حرام کام کو چھوڑ دوں گا۔ جب آپ حرام کو حرام سمجھیں گے، غلط کو غلط سمجھیں گے، تو ایک دن ضرور آئے گا اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں گے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ اور اگر آپ حرام کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے، جواز نکالنے کی کوشش کریں گے، غلط کی تعویل کرنا شروع کر دیں گے، تو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس لیے ایمان والوں کو بار بار زندگی میں خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، توبہ کی طرف بھی راغب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ۔ ایک ہے مخلوق سے توبہ استغفار کرنا اور ایک ہے خالق سے توبہ استغفار کرنا۔ مخلوق سے توبہ استغفار میں بہت بے شمار طریقے ہیں، اور انسان وقتی طور پر سوری کہہ دیتا ہے، بیوقوف بنا دیتا ہے، لیکن خالق کے سامنے جو سوری ہوگا، جو معافی ہوگی، وہ حقیقتاً ہوگی۔ اور وہ حقیقت کیا ہے کہ اس سوری کے بعد، اس معافی کے بعد اس گناہ کی طرف نہیں لوٹنا، یہ سچی اور پکی توبہ ہے، اور یہی توبہ اللہ کے پاس مقبول اور محبوب ہے۔ تو حرام سے اس قدر بچایا گیا، حرام کی بارڈر تک کے جانے سے بچایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، جہاں الزام لگ سکتا ہے، تہمت لگ سکتی ہے، اس جگہ پر بھی مت جاؤ۔ آپ داڑھی ٹوپی میں ہیں، آپ نمازی حاجی صاحب ہیں، ماشاء اللہ، بازار حسن سے گزرنے لگے، کوئی بھی یہ کہے گا کہ شاید اسے غلط کام کے لیے گیا تھا۔ کسی سینما ہال کے پاس سے آپ گزرنے لگے، کوئی بھی کہے گا کہ پکچر کا مزہ اور فلم کا مزہ لے کے آ رہے ہیں۔ آپ اس راستے کے اوپر جانے سے پہلے یہ خیال کرو کہ کسی کو بدگمانی نہ ہو، کوئی الزام لگانے کا اس کو موقع نہ ملے۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ ہم آج کل تہمت کی جگہوں سے نہیں بچتے، بہت دھڑلے سے، بہت زیادہ ضد سے، بلکہ یہ کہتے کون کیا کر لیں گا، دیکھ لیں گے، ہماری مرضی ہے، ہماری زندگی، ہم جو چاہے وہ چاہے کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے، حلال کی تلاش میں 3 دن گزر گئے، بھوکے رہنا پسند کیے، لیکن حرام کا ایک لقمہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا، اپنے پیٹ میں نہیں اتارا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے وقت کے امام گزرے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے وقت کے امام گزرے ہیں۔ یہ دو امام جو ہے، اور ان کے علاوہ دو امام، ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کے ہم فالو ہیں، حنفی کہلاتے ہیں، اور ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے جن کی تعداد ملک کے اندر پوری دنیا میں بہت کم ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہوں، یا امام مالک کے ماننے والے ہوں، یا امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہوں، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہوں، اپنے اماموں کی تاریخ اپنے ذہن میں رکھو، ان کے واقعات اپنے ذہن میں رکھو، اور اپنی اولاد، اپنی نسلوں اور آنے والی قوم تک کے جو ہے اس کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرو۔ آپ کو رہبری اور رہنمائی کیسے ملتی ہے؟ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں تھے، جہاں جاتے تھے مشکوک محسوس ہوتا تھا کہ یہ کھانا میرے لیے مناسب نہیں ہے، شاید یہ حرام ہو سکتا ہے، شاید یہ حرام ہو سکتا ہے۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن بھوکے رہنا پسند فرمایا، لیکن کیا ہوتا ہے، چلو کیا حرج ہے بول کر 2-4 لقمے کھا لیں گے، یہ نہیں، پہلے تحقیق رہتی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ حرام کا لقمہ میری ساری زندگی کی عبادتوں پر کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، میرے زہد و تقوی پر، میرے علم پر، میری عملی زندگی پر، میرے اولاد پر، میری نسل پر کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو تھر تھر کانپ جاتے تھے، ہاتھ لرز جاتا تھا، لیکن وہ لقمہ لینے کے واسطے تیار نہیں ہوتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب سفر سے جاتے جاتے پھر انہیں خیال آیا کہ راستے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گھر گزرتا ہوئے ملتا ہے، تو اپنے شاگرد کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اطلاع پہنچائی کہ میں فلاں وقت میں پہنچنے والا ہوں اور رات تمہارے پاس قیام کرنے والا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچیوں کو کہا کہ میرے استاد آ رہے ہیں، بہت خوش ہوئی بچیاں، اور ابا جان سے ان کی پسند پوچھنے لگی کہ ابا جان آپ کے استاد کی کیا پسند ہے، ہم کیا پکائیں، کیا بنائیں۔ دیکھیے، ایک خوشی کا ماحول کسی زمانے میں مہمان کے آنے پر گھروں کے اندر پایا جاتا تھا۔ آج اگر کوئی مہمان آ رہا بولے تو چہرے اتر جاتے، ارے انہوں یہ کون سے ٹائم پہ آ رہے کی، کیا ہے کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، باجی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، نوکرانی آ رہی نہیں، اب کیا مصیبت ہے، یعنی ایک دم بالکل یہ ذہن ہے۔ اچھا آ گیا وہ بیچارہ، تو خوشی خوشی اس کا استقبال کرنے کے بجائے کیا ڈش کھائیں گے، کیا پکانا چاہیے، یہ وہ پوچھنے کے بجائے سب سے پہلا جملہ رہتا کیسے کیا آنا ہوا اور کب جانے والے ہیں، ختم ہو گیا۔ ساری رشتہ داریاں، ساری صلہ رحمی، سارے مہمان کے اکرام کی آیتیں، حدیثیں سب بھول جاتا ہے، اور یہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، لوگ دعائیں کرتے تھے، پکڑ پکڑ کر مہمانوں کو لاتے تھے، بلاتے تھے، اور اپنے دسترخوان پر بٹھاتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کی آمد سے، ان کے کھانے سے ہمارے گھر میں خیر و برکت آئیں گی۔ آج تو سمجھتے ہیں کہ کہا یہ ہمارے بچوں کا بھی کھا جاتے کہ کیا ہے کہ بول کے، ان کی خوراک بہت زیادہ ہے۔ بہت برا وقت ہے۔ اس وقت میں وہ حدیث اپنے ذہنوں میں رکھنا، اپنے گھروں میں عام کرنا، جس میں آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کا اکرام کرے۔ ماضی میں ہماری روایتیں، ہمارے اسلاف صحابہ کے واقعات آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اچانک مہمان آ گئے۔ اپنے بچوں کو تسلی دیتے رہے کہ کھانا بن رہا ہے، بیٹے کھانا پک رہا ہے۔
ہانڈی سے آواز تک کے پہنچا رہے ہیں اور پھر تھپکی دے دے کر انہیں سلا دیتے ہیں، لائٹ بند کر دیتے ہیں، اندھیرے میں میاں بیوی اپنا منہ چباتے ہیں، ایسا محسوس کراتے ہیں کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن جذبہ یہ ہوتا تھا کہ میرا مہمان کھا لے، میرا مہمان کھا لے۔ ہم بھوکے رہنا پسند کرتے، ہماری اولاد کو بھوکا رکھنا پسند کرتے، لیکن مہمان کو ہم بھوکا نہیں رکھ سکتے۔ اتنی غربت افلاس آج تو ایک گھر میں بھی نہیں ہے اپنے۔ کوئی ہے ایسا گھر کہ جس کے گھر میں یعنی ہانڈی پر کچھ رکھا ہوا ہے اور ماں تسلی دے کے سنانا چاہ رہی ہے؟ اتنے نان شبینہ کے ہم محتاج ہیں؟ نہیں ہے بالکل۔ اللہ نے بہت کچھ دیا، ایک ایک ہفتہ ایک مہینے کا اناج رکھا ہوا ہے، پھر بھی ہم غریب ہیں، پھر بھی ہماری غربت اور افلاس کے جملے جاتے نہیں ہیں، اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی آمد سے اس قدر خوش ہوئی بچیاں، بہت خوش ہوئی، اور خوشی خوشی گھر کے اندر جو ہے صفائی وغیرہ سب کچھ کیا اور کھانے وغیرہ کے اہتمام کیا۔ یہ بچیوں نے سمجھا کہ شاید امام صاحب آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ دو چار مہمان بھی ہوں گے۔ عام طور پر آج کے زمانے میں یہ بھی ہے کہ کوئی لیڈر اور کوئی مذہبی رہنما دو چار جو ہے اس کے مریدین اور اس کے حلقے کے پیے اور خادم خاص کے بغیر انہیں نکلتا ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے وقت کے امام ہیں، اکیلے تنہا تشریف لا رہے ہیں، کوئی ساتھ میں نہیں ہے۔ خیر، آپ تشریف لائے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے استقبال کیا، بچیوں نے خوشی سے سلام کیا، ان کے لیے دسترخوان بچھایا گیا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے ادب اور احترام میں کھانے کے لیے دسترخوان پر بھی نہیں بیٹھے۔ خیال یہ ہے کہ میرے استاد کھا لیں، بچے گا تو میں کھاؤں گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شریک ہوں ان کو کمی پڑ جائے۔ کتنا بڑا خیال ہے آج اس استادوں کا ادب اور احترام، جن سے آپ نے انگریزی پڑھی ہو، جس سے آپ نے دینی تعلیم پڑھی ہو، جن سے آپ نے کچھ سیکھا ہو، کوئی فن سیکھا ہو، کبھی اپنے استاد کو گھر پر اپنے دسترخوان پہ بلایا آپ نے؟ رواج ہی نہیں رہ گیا۔ برسوں ہو گئے، ڈاکٹر انجینئر بن گئے، جن کے طفیل میں بنے، وہ استاد کو کبھی سلام کرنے کو بھی جاتے نہیں، جزاک اللہ اور شکریہ اور تھینکس بولنے کو بھی جاتے نہیں۔ گھر پہ تو بلانے کی بات بہت دور کی بات ہے۔ استادوں کو بھول گئے۔ اساتذہ کا بے انتہا ادب اور احترام ہونا چاہیے، اس قدر احترام ہونا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھے ایک جملہ سکھا دیا وہ میرا استاد ہے اور اس کے لیے میری غلامی پیش ہے، وہ چاہے تو مجھے یعنی مارکیٹ کے اندر بیچ ڈالے، اتنا بڑا ان کا حق ہے۔ ایک جملہ اگر میں نے کسی سے سیکھ لیا، استاد کا ادب اور احترام، بڑوں کا اکرام نکل گیا، استاد کا ادب اور احترام نکل گیا، ماں باپ کی فرما برداری نکل گئی، زوال کس قدر اس امت کے اوپر آیا ہو۔ آپ سوچئے ہم کہاں جی رہے ہیں، ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں جس میں ادب اور احترام، اکرام مسلم کچھ نہیں رہ گیا۔ چار پیسے کیا اللہ نے دیے، تھوڑی سی طاقت کیا دی ہے، سب کو بھلا دیتا ہے، اور دولت کے نشے میں اور طاقت کے نشے میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے سامنے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اصرار کر رہے کھانا کھا لو، فرمایا کہ نہیں آپ کھا لیجئے، بچیوں کے ساتھ کھا لوں گا۔ کھانا شروع کیا انہوں نے، اور وہ 2-3 آدمیوں کا کھانا تھا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کھانے لگے، تقریباً 2-3 لوگوں کی خوراک ختم کر دی۔ جب کھانا گیا تو بچیوں کو ذرا سا تھوڑا دل میں اشکال پیدا ہوا کہ ہم نے تو سنے کہ جو ہے بزرگ بہت کم کھاتے ہیں اور یہ بزرگ نے تو بہت زیادہ کھا لیا، تو ایسے کیسے بزرگ ہیں، ایسے کیسے استاد ابا کے؟ خیال پیدا ہوا، کچھ کہا نہیں، لب کشائی نہیں کی، کوئی یعنی ایسا جملہ نہ کہا کہ جس کی وجہ سے دل دکھ جائے، خالی خیال آیا۔ اب آگے اس کی تشریح آپ کو ملے گی، اتنا خیال آیا لیکن خاموش ہو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ رات کی تیاری تھی، اس زمانے میں سفر پیدل اور کتنی دشواریوں سے ہوتا ہوگا،
اس کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شاگرد کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر بیٹھے اور کچھ حدیث اور کچھ مسائل وغیرہ اس کا درس دیا. جب تھک گئے تو لیٹ گئے. بچیوں نے صبح میں وضو کو تکلیف نہ ہونا اس لیے لوٹے میں پانی لا کر رکھوا دیا. اب جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد وہ نماز کو گئے. ابا جان نماز پڑھ کر آئے. اب تو بالکل بچیوں کو رہا نہ گیا. بچیوں نے کہی کہ ابا جان بزرگ تو بہت کم کھاتے ہیں اور کبھی جو ہے فجر کی نماز قضا نہیں کرتے. یہ ایسے کیسے بزرگ اور استاد ہیں کہ جنہوں نے یعنی وضو نہیں کیا, پانی جیسا کا ویسا ہی پڑا رہا, نماز نہیں پڑھی ہوگی. ایسا ان کے دل میں خیال پیدا ہوا اور اپنے ابا سے انہوں نے شیئر کیا. کہا بیٹی کہنے لگے کہ آپ یہ جسارت مت کرنا, یہ جرأت مت کرنا, دل دکھے گا, آپ کچھ مت پوچھنا. پہلے تو یہ فرمایا اور کہا کہ نہیں وہ نماز پڑھے, میں نماز ان کے پیچھے پڑھ کر آیا ہوں. پھر بھی وہ سوچتے رہی کہ رات بھر وہ لیٹے نظر آئے اور اس کے بعد بغیر وضو کے کیسے چلے گئے ہوں گے. خیالات آتے ہیں انسان کو. ہمارے زمانے میں تو ایسا کچھ ہوا تو تہمت لگا دیں گے, الزام لگا دیں گے, بڑے بڑے داڑیاں رکھتے, ٹوپیاں پہنتے, سب کچھ کرتے, نمازہ غائبہ کرتے اور بہت کھاتے اور فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے, اور لوگوں کو بھی بولنا شروع کریں گے, ان سے پوچھتے نہیں. اب انہوں نے بچیوں نے ہمت کر کے ابا سے اجازت لی اور جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہونے لگے اس وقت بچیوں نے ادب سے کہا کہ 2 باتیں پوچھنا ہے. کہا کہ بیٹی پوچھو. فرمانے لگی کہ ہم نے آپ کے آمد کی اطلاع پر بہت اچھے طریقے سے پکوان کی تیاری کی, 2-3 آدمیوں کا کھانے کا تیاری کی. ہماری یہ سمجھ میں نہیں آیا, ابا سے یہ سنا تھا کہ بزرگ بہت کم کھاتے ہیں اور وہاں تو دسترخوان پر 3-4 آدمیوں کا کھانا صاف ہو گیا, ابا نے کھایا نہیں. یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیے یہ طریقہ ہے, آپ کو کسی سے بدگمانی ہونے لگے اس سے پوچھ لیجیے. آپ ہم پوچھتے نہیں, بدگمانی کر لیتے, چرچا کرتے, ہوٹلوں پہ بولتے, محلوں میں بولتے, خاندان میں بولتے, بدنام کرتے, بعد میں حقیقت کبھی سامنے آئی تو سوری بولنے کی تیاری دیتے. طریقہ یہ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور دوسرا سوال ہے بیٹے. صاحب کشف تھے تو انہوں نے دوسرا کہا کہ پانی رکھا رہا, آپ نے وضو نہیں فرمایا, آپ نے دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے رہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں چیزوں کا جواب دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 3 دن سے سفر پہ نکلا ہوا ہوں, ہر جگہ جاتا ہوں تو کھانا مجھے مشکوک نظر آیا, میں نے کھانا نہیں کھایا. 3 دن کا بیٹے میں بھوکا تھا. اب جب میں دسترخوان پہ بیٹھا تو آپ کا پکوان اچھا تھا, ایسا نہیں ہے کہ میں بہت تیزی سے کھا گیا. فرمانے لگے کہ یہ دسترخوان شاید کسی خوش نصیب کو ملے گا جو مجھے ملا ہے. میں جب کھا رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آسمان سے کوئی نور یعنی گر رہا ہے اور میں وہ اس کو اٹھا کر کھاتے چلا گیا. اور اتنا کھایا میں نے زندگی میں کبھی اتنا نہیں کھایا. فرمانے لگے یہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے گھر کا دسترخوان ہے, یہ متقی پرہیزگار ہے, بچیاں پکا رہی ہیں اور آسمان سے نور برس رہا ہے, ایسا محسوس کر رہے ہیں. اور اس میں حرص تو انسان کو ہوگی کہ میں لوٹ لوں اللہ کی نعمتوں کو. کھاتا چلا گیا. پھر فرمایا بڑی عجیب بات, جب میں نے یہ کھانا کھایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے اندر جو ہے وہ طاقت اور توانائی عطا فرمائی, وہ نورانیت اور روحانیت عطا فرمائی کہ پوری رات میں عبادت میں گزار دیا. اور اس رات میں پہلی مرتبہ میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں 72 مسائل کا استنباط کیا میں نے. اور جب فجر کی اذان ہوئی تو چونکہ مجھے وضو تھا اور میں عبادت میں رات بھر مشغول تھا اگر کہ لیٹا ہوا تھا, میں جا کر فجر کی نماز پڑھی. ہمارے ابو جان بھی ساتھ میں تھے. میرے عزیز دوستو, یہ واقعہ کس قدر سبق آموز ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ حرام سے بچنے کے لیے 3 دن بھوکے رہے اور متقیوں کا دسترخوان کتنا نورانی اور روحانی ہوا کرتا ہے. قلب سلیم اللہ آپ کو دے گا تو آپ یہ محسوس کریں گے, ورنہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ڈھامچے مولانا ہے, یہ ڈھامچے حاجی صاحب ہے, یہ ڈھامچے جو ہے نمازی صاحب ہے.
آپ ہر ایک کو بدنام کرتے رہیں گے. آپ دیکھیے لذت لے کر انہوں نے کھایا ہے اور اس قدر لذت محسوس ہوئی, وہ نورانیت اور روحانیت. تو معلوم یہ ہوا کہ اکل حلال جو ہے وہ طاقت اور توانائی بھی عطا کرتا ہے اور نورانیت اور روحانیت بھی عطا کرتا ہے. وہ قلب کو منور بنا دیتا ہے, وہ حرام و حلال کی تمیز پیدا کر دیتا ہے, انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے عقل حلال کے لیے بہت زور دیا گیا اسلام میں اور شریعت میں. میرے عزیز دوستو, ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے, میں نے پہلے بھی کہا ہوں, اگر آپ سے کچھ حرام ہو استعمال میں آ جا رہا یا آپ حرام کو اختیار کرے ہوئے ہیں, آپ ضد میں ہٹ درمی میں اس کو حلال کرنے کی کوشش مت کیجیے, غلط کی تعویل مت کیجیے. آپ کھلے دل سے یہ تسلیم کر لیجئے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے. آپ دعا کرو کہ یہ حرام میری زندگی سے نکل جائے, آپ دعا کرو کہ یہ غلط چیز میری زندگی سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور لائیں گے جب آپ حرام کو حرام سمجھیں گے, غلط کو غلط سمجھیں گے, تو توبہ کی توفیق ہوگی آپ کو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری باتیں کہی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں کی. ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے آپ. بھائی دیکھیے, ایک ضروری اعلان ہے کہ الحمدللہ اس مسجد کے اندر, مسجد جمیل بیگ میں ایک لنگر خانہ چلتا ہے. بزرگان دین اولیاء اکرام کے زمانے میں جیسے خانخواہوں میں غریبوں کے لیے کھانے کا نظم ہوتا تھا, مریدین کے لیے کھانے کا نظم ہوتا تھا, ایسے الحمدللہ یہاں پر ایک سلسلہ ہے. دن میں تقریباً 2000 لوگ جو ہے دوپہر اور شام میں یہاں کھانا کھاتے ہیں بلا مذہب و ملت کے. ایسی مثال آپ کو عام شہروں میں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی. لوگ اس کی تقلید کر رہے ہیں, لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر مسجد میں ایسا نظام ہو کہ غریبوں کو ہم اپنے گھروں سے ایک ایک دو آدمیوں کی روٹی لے کے آ جائے, سالن لا لیں اور اپنے محلے کے غریبوں کو جمع کر کے وہاں کھلائے, 2 منٹ کی بات کریں یا امام صاحب سے کروائیں کہ بھائی تم آج کھانے کے آئے ہیں, کل سے اللہ کے گھر میں آ جاؤ. اسی خالق اور مالک کے سامنے میں سجدہ ریز ہو کے دعا کرتا ہوں, اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں 10 لوگوں کو کھلا سکتا ہوں, کل تم بھی کھلانے والے بن جاؤ گے. کھلاؤ اور دین کی دعوت دو, چائے پلاؤ اور دین کی دعوت دو. آپ دین کو اس طرف بلانے کے لیے آپ ایک نظام کو چلاؤ, اپنے مسجدوں کے ماحول کو ایسا بناؤ کہ آپ کا اڑوسی پڑوسی اور مسجد کے 40 گھر ادھر اور 40 گھر ادھر کوئی بھوکا رہنے نہ پائے. اس لیے دل کھول کر تعاون فرمائیے, اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو قبول فرمائے. تو میں یہ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کی کیسی خدمت کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے والدہ کے پیر دبا رہے تھے اور خدمت کرتے 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 جب انہوں نے تلووں کو ذرا سا سہلایا, اس کی مالش کی, اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے تلووں کو بوسہ دے دیا, ان کے تلووں کو چوم لیا. ماں بھی ہوشیار تھی, اپنے پیروں کو سکڑ لیا اور کہنے لگی کہ بیٹا تو اتنا بڑا وقت کا امام ہے, اتنا بڑا عالم دین ہے, مجھے کیوں گناہگار بناتا ہے. ماں اپنے پیروں کو سمٹ کر یہ جملہ کہہ رہی ہے, لیکن اس طرف سے جواب جو مل رہا ہے, کاش کہ ہر بچہ ویسا امام شافعی کی طرح جواب دینے والا بنے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, امی جان میں آپ کے قدموں کو بوسہ نہیں دے رہا ہوں, میں اپنی جنت کو بوسہ دے رہا ہوں. امی جان میں اپنی قدموں کو اپنی جنت کو بوسہ دے رہا ہوں, قدموں کو جو بوسہ نہیں دے رہا ہوں. میرے عزیز دوستو, ارے سوتے وقت میں اپنی بوڑھی ماں کی تھوڑی سی خدمت کر لو, اپنے بوڑھے باپ کی تھوڑی سی خدمت کر لو. یہ کتنی آنا ہے کہ میں ڈاکٹر بنا ہوا ہے, یہ کتنی آنا ہے کہ میں انجینئر بنا ہوا ہوں, میں کتنی آنا ہے کہ میں بہت مالدار سیٹ بنا ہوا ہوں, میں ہاتھ دباؤں گا, میں پیر دباؤں گا. بہت توفیق ہوئی تو اس قوم کے انتہائی ذلیل ذہنیت کے لوگ کیا کرتے ہیں, ایک نرس کو رکھ کر جو ہے خدمت کراتے ہیں, ایک نوکرانی کو رکھ کر خدمت کراتے ہیں. خود کو توفیق نہیں ہوتی, خود کے اندر وہ جذبہ اور فیلنگ نہیں آتی ہے.
ارے تیری ماں ہے کہ جس کی دعاؤں کے طفیل میں تو آج ڈاکٹر بنا ہوا ہے. تیری ماں اور باپ ہے کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے تو اس مقام پر پہنچا ہوا ہے. تجھے اللہ نے جتنی عزت اور شہرت دی ہے، خدا پاک کی قسم، اپنے اسلاف اکابر اور بزرگوں کے واقعات پڑھو، دل لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے کہ ایک بڑا وقت کا امام اور وقت کا بہت بڑا یعنی متقی اور پرہیزگار شخص اپنے ماں کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے. آج ہے اتنی مسجد کے اندر کوئی یہ خوش نصیب جو یہ کہہ سکے کہ ہاں میں مولانا میں اپنی ماں کی روزانہ خدمت کرتا ہوں، میں میری ماں کے قدموں کو بوسہ دیتا ہوں. کتنے سال سے نمازی بنے ہوئے ہو، کتنے سال سے حاجی بنے ہوئے ہو، کتنے عمروں پہ عمرے تم نے کر چکے ہو، کتنے حج پر حج تم نے کر چکے ہو، لیکن یہ سعادت اور یہ خوش قسمتی تمہارے نصیب میں نہیں ملی، اس لیے کہ تم اپنی انا میں اور پوزیشن میں اور اپنے مالداری کے مال کے نشے میں زندگی بسر کر رہے. یہ بے دینی کا ماحول ہے میرے عزیز دوستو کہ ماں کے قدموں کے پاس جانے کے لیے اولاد تیار نہیں ہوتی ہے. ماں اور باپ ترس جاتے ہیں کہ بیٹا آئے گا سوتے وقت 5 منٹ بات تو کرے گا، بات کرنے کو ترس جا رہے ہیں، لیکن اس اولاد کو جو ہے ذرا سا وقت نہیں ملتا ہے کہ ماں باپ کی دل جوئی کرے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ لائے. کیا ہو گیا؟ ارے تمہاری دولت تم کو کام نہیں آنے والی ہے، تمہاری عزت اور شہرت تم کو کام نہیں آنے والی ہے. خدا پاک کی قسم، جس دن تمہاری ماں نے بد دعا کر دی تم کو کلمہ تک کے نصیب نہیں ہونے والا ہے. یہ عزت اور شہرت یہ سارا صدقہ ہے ماں باپ کا جو ہے، اپنے بڑوں کا ہے. اکرام کرنا سیکھیے میرے عزیز دوست، اپنے دین کو زندگی میں داخل کیجئے میرے عزیز دوستو، حرام سے بچنے کی کوشش کیجئے میرے عزیز دوستو. زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو اوقات دیے ہیں اس کی ترتیب بناؤ، اس کا نظام الاوقات بناؤ. بیوی کے پاس جورو کا غلام اس قدر رہتا ہے کہ اسے سرٹیفکیٹ دیا دینا چاہیے کہ دنیا میں سب سے بڑا اگر جورو کا کوئی غلام ہے تو یہ عبداللہ اور عبد الرحمان ہے. ماں کا غلام نہیں ملتا ہے، ماں کی غلامی اور باپ کی غلامی کرنے والا کوئی نہیں ملتا ہے. یہ ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے، ماں باپ کو رلاتا ہے. تنہائی میں ماں اور باپ دونوں تنہائی میں روتے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں. ایک بچے کو ڈاکٹر بنایا، دوسرے کو انجینئر بنایا، بہت دولت مند بنایا، تینوں میں سے کوئی ایک ہفتہ بھر بھی دیکھنے کو نہیں ملتا، بات کرنے کو نہیں آتا. کون خدمت کرے گا یہ تو دور کی بات ہے. کیا ہو گیا؟ ہفتے میں ایک مرتبہ ہمیں موقع نہیں ملتا، اور وہ بیوی کے پاس گھنٹہ بھر عاجزی انکساری کرتے ہوئے، ہاتھ جوڑے ہوئے غلامی کرتے ہوئے، چاپلوسی کرتے ہوئے، اس کی خوشامد کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے در پر جا کر 5 یا 10 منٹ دل جوئی کرنے کو تیار نہیں. میرے عزیز دوستو، اس امت پر بہت زوال آئے ہوا ہے. آپ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، آپ ایک عزم مصمم کر کے نکلو یہاں سے کہ اب مجھ سے زندگی میں ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوگا، ایک ہفتہ بھی ناغہ نہیں ہوگا. چاہے کتنے بھی اختلاف ہو، اختلاف کے باوجود اتحاد کی کوششیں تمہارے گھرانے کے اندر ہو، تمہارے فیملی کے اندر ہو، اس امت مسلمہ کے اندر ہو. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.